اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر لحاظ سے ایکول ہی پیدا کیا ہے، مگر جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ محنت کرتا ہے اسے دوسرے انسانوں پر برتری مل جاتی ہے۔ کسی بھی خاص پرابلم کو ہر شخص اپنے لحاظ سے الگ الگ طریقوں سے سالو کر سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا طریقہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور کچھ کا سب سے برا ہو سکتا ہے۔ دراصل ہر انسان کے دماغ کی صلاحیت اسے کسی بھی پرابلم کو سالو یا کسی بھی خاص کام کو کرنے کے طریقے کے لحاظ سے دوسرے انسان سے مختلف بناتی ہے۔ اس دماغی صلاحیت کو آئی کیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاصیت ہے جو ہمیں ذہین، انالیٹیکل تھنکر یا پھر شارپ بناتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ بالکل کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں اگر اچھی پروگرامنگ کی جائے تو وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح اگر دماغ کو خاص میتھڈ یا ٹیکنیک سے یوز کیا جائے تو اس سے ہم اپنا آئی کیو لیول بڑھا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی ٹیکنیکس یا ٹپس کا بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے آپ اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر ان کے آئی کیو لیولز کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میتھڈ نمبر 1 از انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز نیور ریلے جسٹ اونلی آن کورس۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا نظریہ ہے کہ سکول یا یونیورسٹی میں حاصل کیے جانے والے گریڈ ہمارے آئی کیو لیول کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ ایک غلط سوچ ہے۔ آئی کیو لیول یعنی ہماری دماغی صلاحیت ہمارے خاص قسم کے نیورونز پر منحصر کرتی ہے، جن کو ہم اسٹڈیز یا انٹلیکچوئل لیول کی مدد سے بڑھا سکتے ہیں۔ always try to do independent studies۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہم جتنا زیادہ تعلیم حاصل کریں گے ہمارا آئی کیو لیول اتنا ہی بڑھے گا، لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں آپ کو انفارمیشن ہر جگہ سے مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ انٹرنیٹ پر کوئی ایک لفظ لکھیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس ہزاروں آپشن موجود ہوتے ہیں، ان میں سے ضرور کسی ایک نے آپ کے سوال کے مطابق ضرور جواب دیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ آئی کیو لیول بڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے کوئی ڈگری حاصل کریں یا کوئی کورس کریں۔ اب آپ کے پاس انٹرنیٹ یا بکس کی فارم میں ہزاروں آپشنز موجود ہیں جن کو آپ بآسانی سے اپنی چوائس کے مطابق بغیر کسی پریشر کے اویل کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل سکول میں آپ پر بکس کا پریشر، امتحانات کی سٹریس وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو امریکن اسٹڈی آف نیورو سائنسز کے مطابق آزادانہ طریقے سے تعلیم حاصل کرنے سے آئی کیو لیول میں 19% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سکول کے کورسز سے آپ کا آئی کیو لیول 70% تک بڑھ سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں انہوں نے کسی سکول سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا، وہ مسلسل پڑھتے رہے اور ان کی اس عادت نے ان کو کامیابی دلائی۔ جو لوگ آزادانہ اسٹڈی کرتے ہیں ان پر کوئی پریشر نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن گین کرتے ہیں، اس طرح ان کا آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے۔ ٹپ نمبر 2 یا ٹیکنیک نمبر 2 از ایٹ بیلنس اینڈ نیوٹریشن ریچ ڈائٹ۔ انسان کی صحت کا تعلق اس کی خوراک، اس کی لائف سٹائل کے ساتھ ڈائریکٹلی ہوتا ہے، اور ہمارا آئی کیو لیول ہماری مینٹل ہیلتھ پر منحصر کرتا ہے، اور ہماری مینٹل ہیلتھ ہماری ڈائٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہماری ڈائٹ میں نیوٹرینٹس پورے ہوں تو ہماری مینٹل ہیلتھ فٹ رہے گی، جو ہمارے آئی کیو لیول کو بڑھا دے گی۔ ارسٹول یونیورسٹی کے ریسرچرز کے مطابق وہ بچے جو چپس، چاکلیٹ اور کیک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی انٹیلیجنس زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور اگر ہم فیٹی اور فاسٹ فوڈ والی خوراک استعمال کریں تو ہماری برین کی ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہو پاتی، اور جس کی وجہ سے ہمارا آئی کیو لیول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہائی پروٹین اور زنک سے بھرپور فوڈ استعمال کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول بآسانی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پراپر بیلنس ڈائٹ دیں تاکہ ان کو تمام نیوٹرینٹس پورے ملیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ڈرائی فروٹ جیسے بادام، کاجو، اخروٹ وغیرہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کروائیں، اس سے ان کا بھی آئی کیو لیول میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ فریش ویجیٹیبلز جیسے گاجر، کھیرے، گوبھی، پالک بھی لازمی ڈیلی خوراک کا حصہ بنائیں، کیونکہ ان میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی کے بلڈ سیلز اور نرو سیلز کی ڈیولپمنٹ اور ریپیئرنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا استعمال بھی لازم کریں تاکہ ہمارے نرو سیلز اور نیورونز پراپر وے سے فٹ رہیں اور ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی رہے، جس سے ہمارا آئی کیو لیول آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا۔ سو ٹیکنیک نمبر 3 از ریڈ اینڈ ریپیٹ۔
اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو ملینز آف نیورونز سے بنایا ہے. ان نیورونز کے 20% حصے کو ہی ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کر پاتے ہیں. اگر ہم اپنے دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو ان نیورونز کو بھی ایکٹیویٹ کر پاتے ہیں جن کو نارمل انسان ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے. اگر ہم کسی کام کو بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا نرو سسٹم اس کا ہیبچول ہو جاتا ہے اور اس کام کا سٹیمولس ہمارے دماغ میں سٹور ہو جاتا ہے. تو وہ کام جو پہلے ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس کو بار بار کرنے سے وہی کام ہمیں بآسان محسوس ہونے لگتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں سے میتھمیٹیکل پرابلمس اور ریزنز والے کویسچن کی بار بار پریکٹس کروائیں. اس سے ان کا آئی کیو لیول بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ آپ بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کرا کر بھی آئی کیو لیول بڑھا سکتے ہیں، جیسے کنسنٹریشن کارڈ گیمز یا پھر کارڈ میچنگ والی گیمز. جتنا ہو سکے آپ بچوں سے کام کی پریکٹس کروائیں. جتنا آپ زیادہ کام کو ریپیٹ کریں گے اس سے ان کے نیورونز زیادہ ایکٹیویٹ ہوں گے. جتنا نیورونز زیادہ ایکٹیویٹ ہوں گے اتنا مائنڈ زیادہ طریقے سے کام کرے گا. اینڈ دیٹ از دا فائنل پوائنٹ کہ ریڈ اینڈ ریپیٹ ول لیڈس ٹو انکریز ان آئی کیو لیول. ٹیکنیک نمبر 4 از میوزک تھیم ٹریننگ اینڈ ڈیزائننگ. بہت سارے لوگ بچپن میں پیانو یا پھر گٹار بجانا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بامشکل 1 یا 2 تھیم ہی سیکھ پاتے ہیں، لیکن ان کی یہ پریکٹس ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر رکھ جاتی ہے. 1998 کی ایک جرنل میں پبلش ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو میوزک ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ان میں کسی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت باقی تمام شخصیات سے زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ آفس میں یا اسکول میں کسی کام کو کرنے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، جیسے مائکروسافٹ آفس کا یوز یا آن لائن کسی سافٹ ویئر کا استعمال، تو آپ میں سے کچھ لوگ بہت جلد سیکھ جاتے ہیں. یعنی ان کو اگر ایک دفعہ سمجھا دیا جائے تو وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو بار بار پریکٹس کروانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتا. وہ لوگ جلدی سمجھ نہیں پاتے. ان میں سے وہ لوگ جو جلدی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل بچپن میں کسی ایکٹیویٹی یا کسی میوزیکل ٹریننگ یا پھر کسی کریٹو وے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جن سے ان کی کوگنیٹو پریکٹس ہو جاتی ہے جو دراصل ہمارے لوگوں کو چیزوں کو سمجھنے میں یا آسانی دیتی ہے. ہم کوئی بھی کام 2 طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں، یا تو وہ ہمارے پاس وربل وے سے ہم سیکھ سکتے ہیں یا پھر ویژوئلائزیشن کے میتھڈ سے ہم سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کام ہمیں الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے تو ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ کام کے لیے ہمیں ویژول ہیلپ دی جاتی ہے. جیسے بایو کا کوئی کویسچن سمجھانے کے لیے آپ کو ڈائیگرام بنائی جاتی ہے یا تصویری خاکہ بنانا پڑتا ہے جس کو ہم مکمل وضاحت سے سمجھ سکتے ہیں. دراصل جب ہم میوزک ٹریننگ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں ہماری ویژول اور وربل دونوں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم فوراً الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ 2019 میں نیورو سائنسز کی ایک اسٹڈی میں یہ کنکلوژن نکالا گیا کہ میوزک ہمارے دماغ کے نیورونز کو موٹیویٹ کر جاتے ہیں، جسے ہم برین پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری معلومات کو زیادہ افیکٹو بنانا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو میوزک کی لٹل بٹ پریکٹس کروائیں. آپ نے ان کو کوئی بینڈ یا ETC نہیں کروانا، بلکہ جسٹ ان کو پریکٹس کروانی ہے تاکہ ان کا مائنڈ نیو تھنگس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے اور وہ ویژوئلائزیشن کے پروسیس کو سمجھ سکیں. سو ٹپ نمبر 5 از ڈوئنگ ایکسرسائز ڈیلی. نیورو سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے آئی کیو لیول کو ایکسرسائز یعنی ایروبک ریسپائریشن یا کارڈیو ایکسرسائز کے ذریعے بڑھا سکتا ہے. کسی بھی قسم کی کارڈیو ایکسرسائز ہمارے بلڈ میں آکسیجن کی سپلائی بڑھاتی ہے جو ہمارے برین میں زیادہ مقدار میں چلی جاتی ہے، جس سے ہمارا برین زیادہ افیکٹو وے سے کام کرتا ہے. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ گھروں میں گارڈننگ کرتے ہیں تو ان کو بھی کسی قسم کے دماغی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس طرح اگر کسی قیدی کو دیکھا جائے تو وہ صبح کے وقت کوئی واک کرتا ہے یا جیل میں کوئی جسمانی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس سے ان کو ڈپریشن یا کسی بھی قسم کے پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ڈیلی ایکسرسائز چاہے واک ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کے بچوں کے اور آپ کے اندر آئی کیو لیول میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کریں. اگر ہم اپنی اس پوری بحث کو سمرائز کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے آئی کیو لیول کو خود بڑھا بھی سکتا ہے یا کم بھی کر سکتا ہے. اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں ان 5 ٹیکنیکس کو شامل کر لیں تو آپ اپنے آئی کیو لیول کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم ان پریکٹسز یا ان ٹیکنیکس پر عمل نہ کریں تو ہم اپنے آئی کیو لیول کو کم بھی کر سکتے ہیں.
تو حتیٰ کہ ہم اپنے گھریلو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آسانی سے حل نہیں کر پائیں گے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان ٹیکنیک پر لازم عمل کریں. سو the last thing is sleep properly, eat balanced diet and do some exercise. Your brain will be fit. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.